اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected viewers, السلام علیکم. 10 محرم 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشومیوں کے ساتھ طلوع ہوا. عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا. حسینی فوج کے 72 جانثاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے. یہ جانثار 32 گھوڑوں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میمنہ پر ظہیر بن کین کو اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر فرمایا. علم اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی اور اسے سوختنی، بانس اور نرکل جیسی لکڑیوں سے بھر دیا تھا. آپ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے. البدایہ والنہایہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی: اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے. تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے. بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جو دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہے. دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھ ہی سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی سے اسے نہ کہا. اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا. تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہا ہے. وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو. اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں. اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو پھر آپ نے یہ آیات پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے. پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے. جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. اس پر آپ نے فرمایا: خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائیں عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ انہیں مکہ ہی چھوڑ جائیں. پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت بن علی عباس کو بھیجا. انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا. عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے
اور اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری اور علو شرفی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرے سوا نبی کا کوئی دوسرا نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں اور جعفر جناحین میرے چچا ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ دونوں جنت کے سرداروں کے نوجوان ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ خدا کی قسم، جب سے مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم تصدیق نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ، ابو سعید، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھو، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں روک نہیں سکتی؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آیات کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی، میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا کہ اے سیس بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اسس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اسس نے کہا کہ آپ اپنے بنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچائیں گے اور آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑھیا طوع کے گھر پناہ لی تھی۔ اس بڑھیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی تھی۔ یہ مخبری محمد بن اسس، جو کہ قیس بن اسس کا بھائی تھا، کی معرفت ہوئی تھی۔ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کرایا تھا، اسی طرح تو مجھے بھی گرفتار کروانا چاہتا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی لیں؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، چیپٹر 4، پیج نمبر 61-62۔ گو کہ غریب الوطن ہے آج حسین، تا قیامت بلند کی جس نے صدائے لا الہ الا اللہ۔